لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وأنه إليه تحشرون. محبت حسین سے لبیک یا حسین تک کے عنوان کے تحت سورہ انفال کی اس آیے کریمہ کے ذیل میں مسلسل آپ کی خدمت میں اپنے عرائض کو پیش کر رہا ہوں. محبت حسین سے لبیک یا حسین تک ایک عشق کا سفر ہے جس کی مٹھاس سے وہی واقف ہے جس کے دل میں جذبہ عشق حسین معجزن ہے. وہی جانتا ہے کہ محبت حسین اگر دل میں آ گئی تو پھر اس محبت کو جب لبیک میں تبدیل کرتے ہیں تو مزہ کیا ہوتا ہے. اور یہ مزہ بڑا عجیب ہے، اس کو دنیا کی زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کوئی ایسا لفظ نہیں جو محبت حسین کی شیرینی کو بیان کر سکے، اور ایسی کوئی زبان نہیں جو لبیک یا حسین کی مٹھاس کو بیان کر سکے. ہاں، عمل ضرور ہے جو بتائے گا محبت حسین سے لبیک یا حسین تک کے سفر میں کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حبیب سے پوچھو کیا ہوتا ہے، زہیر کائن سے پوچھو کیا ہوتا ہے، علی اکبر سے پوچھو کیا ہوتا ہے، قاسم سے پوچھو کیا ہوتا ہے، نہیں، ننھے شیرخوار سے پوچھو کیا ہوتا ہے. مسکرا کے بتائے گا. جب محبت حسین لبیک یا حسین میں بدلتی ہے تو سامنے تیر ستم ہوتا ہے جو لرز کے اپنی شکست کا اعلان کرتا ہے کہ مسکراہٹ کے آگے ہم ہار گئے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. یہ محبت، یہ محبت حسین کی منزل. اور یہ عزاداری، یہ فرش عزا جس کے سلسلے سے میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، یہ ہمیں محبت حسین کا ادب سکھاتی ہے. یہ عزاداری ہمیں محبت حسین کا ادب سکھاتی ہے کہ محبت حسین اگر دل میں ہے
تو اب کس طریقے سے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا کر اس غم کو منانا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم منزل ہے۔ یہ طہارتوں کی درسگاہ ہے، شجاعتوں کی درسگاہ ہے، فضیلتوں کی درسگاہ ہے۔ یہاں پر انسان تعمیر ہوتے ہیں، انسان حقیقت میں آ کے انسان بنتا ہے اس فرش عزا پر۔ یہ وہ فرش عزا ہے کہ جہاں پر گنہگار اگر ہو تو توبہ کر کے حر بنتا ہے، یہ فرش عزا ہے۔ اور یہ وہ فرش عزا ہے جو ہمیں مقصد حیات سے آشنا کرتی ہے، حقیقت حیات سے ہمیں روشناس کرتی ہے کہ زندگی کیا ہے، اور ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے صاحبان ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کا مجسم نام کربلا ہے، یعنی جہاں جہاں پر بھی اللہ اور رسول کی دعوت ہے اسے اگر ہم کسی ایک تصویر میں ڈھال دیں تو کربلا بن جائے۔ یہاں پر یا دعوت خدا ہے یا دعوت پیغمبر ہے، اور اسی لیے بعض علماء نے اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیوں ہم ذکر کربلا کرتے ہیں؟ اس لیے ذکر کربلا کرتے ہیں کہ جو اسلام پیغمبر لے کے آئے تھے اس کی شکل کو پیغمبر کے بعد بگاڑ دیا گیا، اور اتنا بگاڑا گیا کہ لوگوں کی خواہشوں کا نام اسلام پڑ گیا، ان کی ذہنی خرافات کا نام اسلام پڑ گیا، ان کے اوہام و خیالات کا نام اسلام پڑ گیا۔ تو اسلام کی جو حقیقی تصویر تھی اس کو دکھانے کے لیے ضروری تھا کہ اسلام کے آئینے پر پڑے ہوئے انحراف کے غبار کو صاف کیا جائے۔ کبھی یہ غبار معمولی سے کپڑے سے صاف ہو جاتا ہے، کبھی غبار کو صاف کرنے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے، لیکن دین کے چہرے کو اتنا بگاڑ دیا گیا تھا کہ حسین کو ضرورت پڑی کہ اب لہو کے ذریعے سے اسے صاف کیا جائے۔ لہذا کربلا کی تعمیر کی، تو یہ کربلا اس عزاداری کے سائے میں ہم تک پہنچ رہی ہے۔ تو کتنی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور کتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری یہ عزاداری وہی رہے جو حسین چاہتے ہیں۔ پوری توجہ کیجیے گا، وہی رہے جو حسین چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ عزا اس راستے سے ہٹ گئی جو حسین کا راستہ ہے تو عزیزو یہ بہت بڑی خیانت تو ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بڑی ناکامی بھی ہوگی۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ اپنے جذبوں کو ان جذبوں سے ملائیں جو حسین کا جذبہ تھا، جو اصحاب حسین کا جذبہ تھا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہوتے تو کیا کرتے؟ جو ہمارے ذہن میں آیا وہ کرتے، جیسا حسین چاہتے ہیں وہ کرتے۔ تو اگر سمجھنا ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ وہی ہے کہ جو حسین چاہتے ہیں، تو دیکھو کہ تم جو چاہتے ہو تو تمہاری خواہش پر حسین کی خواہش مقدم ہے کہ نہیں۔ اسی عزاداری کے اس فرش عزا پر، اس پلیٹ فارم پر دیکھو تم کیا وہ کر رہے ہو جو حسین چاہتے یا وہ کر رہے ہو جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ یہ منزل ہمیں بتائے گی، اور یہ وہ مقام ہے جو ہمیں بلندی تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے کہ اس فرش عزا سے ہم کئی جواب دیتے ہیں۔ پوری توجہ کیجیے گا، مقصد حیات سے آشنا کرتی ہے یہ فرش عزا۔ کوئی ایسا انسان نہیں قیامت کے دن جس سے کچھ سوال نہ ہو۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں، ہر ایک انسان کی پرسنل، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ کچھ سوال سب سے ہوں گے، کامن، کوئی بھی ہو، مکے کا رہنے والا ہو، حجاز کا رہنے والا ہو، مدینے کا رہنے والا ہو، ایران کا ہو، ہندوستان کا ہو، عراق کا ہو، کہیں کا ہو، یورپ کا ہو، ہر ایک سے ایک سوال کامن ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، دیکھیں فرش عزا کس طریقے سے ہمیں اس مرحلے تک لے کے جاتی ہے کہ وہ جو کامن سوال ہے پہلے مرحلے میں اس کا ہم جواب دے سکیں۔ حدیث ہے،
لا یزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن کوئی ایک شخص اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکے گا مگر یہ کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. عن عمرہ فیما افناہ، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگی کو تم نے کہاں گزارا، پہلا سوال. ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. ہم نے تمہیں نعمت جوانی دی تھی، تم نے اس جوانی کو کہاں پر ختم کیا. بہت بڑا مرحلہ ہے. جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا. ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. اور چوتھی منزل ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہماری محبت تمہارے دل میں تھی کہ نہیں تھی. تھی تو جو محبت تھی تو اس محبت کے تقاضوں کو پورا کیوں نہیں کیا. محبت تھی تو محبوب کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی کو آگے کیوں نہیں بڑھایا. یہ 4 سوال ہو گئے. اب دیکھیں فرش ازا کیسے چاروں کا جواب دیتی ہے. اب اگر الگ الگ انسانوں سے یہ سوال ہو رہا ہے تو وہ جانے، ان کا کام جانے. ہمارا مسئلہ تو سید الشہداء نے حل کر دیا. ہم سے پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کو کہاں پر فنا کیا. تو ہم جواب دیں گے فرش ازا پہ گزارا. ہم نے اپنی عمر کو فرش ازا پہ گزارا. پہلا سوال کا جواب ہو گیا. ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کو کہاں ختم کیا. ہم نے حسین کے اکبر کا ماتم کیا. ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے لے کے آئے، کہاں پہ خرچ کیا. تو فرش ازا پر بیٹھنے والا عزادار سر اٹھا کے جواب دے گا کہ مال ہم نے اپنی محنت سے کمایا، حسین کی ازا میں خرچ کیا. حسین کی ازا میں خرچ کیا. اور سوال ہوگا کہ محبت اہل بیت، تو ہم جواب دیں گے اس محبت کے علاوہ ہماری زندگی کے کوئی معنی نہیں تھے. ہم اٹھے تو محبت حسین کے سائے میں، ہم پروان چڑھے تو محبت حسین کے سائے میں، جوانی گزاری محبت حسین کے سائے میں، گھر میں رہے محبت حسین کے سائے میں. ہم نے بولنا سیکھا تو پہلے یا عباس کہا، بعد میں اپنے باپ کو باپ کہا. ہم آشنا ہوئے تو ہم نے اپنے کپڑوں کو بعد میں پہچانا، پرچم عباس کو پہلے پہچانا. تو ہم اس فرش ازا سے یہ جواب دے رہے ہیں نا. نہ ہوتا تو جواب دینا کتنا بھاری پڑ جاتا. کہ جب جوانی کے بارے میں سوال ہو تو بہت سخت منزل ہے، جوانی کو کہاں گزارا. تو ہم کہیں گے ہم نے اپنی پوری طاقت اور توانائی کو راہ حسین میں گزارا. کہیں ہم علم پکڑے تھے، کہیں سبیل لگا رہے تھے، کہیں فرش ازا بچھا رہے تھے، کہیں کوئی ایسا کام کر رہے تھے جس کا تعلق مقصد حسین سے ہو. تو بہت بڑی منزل ہے عزیزوں، اور اس کو معمولی نہیں سمجھے کوئی. یہ جو سبیلیں ہیں جو آپ جاتے ہیں راستے میں، آپ دیکھ رہے ہیں بعض سبیلیں اچھے وسائل اور امکانات ہیں، بہت کچھ وہاں پر آپ کو ملے گا، شربت بھی ملے گا اور پانی بھی
ساری چیزیں، ہو سکتا ہے کسی سبیل پر صرف پانی رکھا ہوا ہو بس، اور کچھ کوزے رکھے ہوئے ہوں. ان کوزوں کو کم مت سمجھیے گا، یہی کوزے وہ ہیں کہ جن میں وقت کا یزید ڈوب کے مرتا ہے. معمولی بات نہیں ہے، ورنہ کوئی کہیں سبیل لگا لے تو کس کے اوپر اثر ہوتا ہے؟ اس کا اثر ہو رہا ہے جہاں ہونا چاہیے. اور یہ ہم سمجھیں نہ سمجھیں، ہر سال مراسم اعضاء اور ماہ اعضاء جب شروع ہوتا ہے تو یہ بدعتوں کے فتوے بتاتے ہیں کہ تیر وہاں لگ رہا ہے جہاں لگنا چاہیے، وہاں لگ رہا ہے جہاں لگنا چاہیے. تو بہت بڑی منزل ہے عزیزوں، اس کو سمجھ کے لے کے چلنا ہے. اور یہ میں نے کل عرض کیا کہ ایک امانت بھی ہے جو حضرت ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئی، جنہوں نے اسی یزید کے گھر کو پہلی بار ماتم کدہ بنا دیا، کہ جہاں اس نے اسیروں کو قید کیا تھا، زندان کو امام بارگاہ میں تبدیل کر دیا. یہ کمال ہے زینب کا کہ جس زندان میں اس نے قید کیا تھا اسی زندان کو سید الشہداء کی پیغام رسانی کا ذریعہ بنا دیا، اسی زندان کو پیغام رسانی کا ذریعہ بنا دیا. اور شام و کوفہ سے جہاں جہاں گزری زینب، ہر ایک منزل پر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یزیدیت کا جنازہ اٹھاتے ہوئے نکلی، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یزیدیت کا جنازہ اٹھاتے ہوئے نکلی. محسوس کیجئے گا جیسے میں نے کل جہاں پر اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا وہاں سے آغاز کر رہا ہوں کہ ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچی، من ہذہ المتکبرہ، یہ تکبر رکھنے والی خاتون کون ہے؟ یہ عجیب بات ہے عزیزوں. ہمیشہ جو دنیا پرست ہوتے ہیں وہ خدا کی جانب سے دی گئی عزت کو تکبر کا نام دیتے ہیں. یہی ایک بار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. انسان بے نیاز ہوتا ہے، لشکر جاؤ حشم تخت و تاج کو نظر میں نہیں لے کے آتا، خدائی تصور کی بنیاد کے اوپر، توحید کی بنیاد کے اوپر. تو کبھی کبھی دشمن اور جن کا وجود دنیا کی غلاظتوں میں لپٹا ہوا ہے، آلودہ ہے، وہ سمجھتے ہیں تکبر ہے. ایک بار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام باوقار انداز میں کہیں جا رہے تھے، سامنے والا آیا، مولا اتنے غرور کے ساتھ چل رہے ہیں، اتنے تکبر کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا نے پلٹ کے جواب دیا، یہ تکبر نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے. پانی تو یہی مرحلہ تھا کہ وہ جہالت زدہ ماحول، وہ جاہلیت کا پروردہ کہ جسے پتا نہیں کہ عزت جب خدا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو وہی ابن زیاد کے زبان سے نکل رہا تھا، من ہذہ المتکبرہ. زینب نے وہی جواب دیا جو بھائی نے پہلے دیا تھا، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی عزت ہے. اور اگر غرور کی بات ہے تو ہاں غرور ہے، اس لیے غرور ہے کہ دنیا میں رہتے
ہوتے ہوئے وہ انسان سب سے زیادہ فقیر ہے جس کا دل علی کے عشق سے خالی ہو. مجھے غرور ہے، عشق علی پر غرور ہے. من هذه المتکبرہ، یہ تکبر. اب یہ دیکھیں عزت اور تکبر میں فرق ہے. تکبر وہ ذات بہت دور ہے تکبر سے جس کی تربیت علی جیسے متواضع انسان کی آغوش میں ہوئی ہو. اور پھر جناب زینب نے جب اس کو خطاب کیا ہے، میں نے کل آپ کی خدمت میں یہاں تک عرض کیا تھا، جب اس نے کہا الحمدللہ الذی فضحکم واکذب حدوثتکم، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ جہاں پر اس نے کہا خدا کی قسم، اس خدا کی تمام تعریفیں جس نے معاذ اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کیا. تو اب یہاں پر دیکھیں زینب کا عزم، اور دیکھیں کہ کیسے لبیک یا حسین زینب نے اپنے عمل سے کہا. خاموش ہو سکتی تھی لیکن نہیں، ہر جگہ خاموش نہیں رہا جاتا. اور یہ عشق حسین ہے کہ جہاں یہ عشق سکھاتا ہے کہ جب دل میں عشق آ گیا تو تم کہیں پر بھی خاموش کرنا چاہو، ہم تمہارے ارادوں کے تابع نہیں ہیں. تم دار پہ چڑھا سکتے ہو لیکن عشق علی دار پر بھی بولے گا. تو ایک مرتبہ آواز دی الحمدللہ الذی کرمنا بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے ہمارے خاندان میں نبوت کو رکھا. ابن زیاد کے دربار میں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ جو مسند تجھے ملی ہے، یہ مسند کہاں سے آئی؟ یہ کہاں سے آئی؟ توجہ کیجیے گا. ہمارے خاندان میں نبوت کو رکھا، ہم وارث نبی ہیں. تو سوچ کہ کہاں سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں سوال قائم کیا جناب زینب نے. اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ کیف رأیتی ما صنع اللہ بأخیک الحسین، کیسا کیا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ، تو آواز دی ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ خدا نے کیا وہ بہتر کیا. اور اسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اب اس کی وضاحت نہیں کروں گا. وہ اگر آپ کے ذہن میں ہے، اس سے آگے بڑھ کر چیزوں کو دیکھنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک بصارت، ایک بصیرت. بصارت سامنے کی چیزوں کو دکھاتی ہے، بصیرت دل کی آنکھ ہوتی ہے. انسان جتنا دنیا میں ملوث ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے. جتنا دنیا پرست ہوگا دل کی آنکھ اندھی ہو جائے گی. عجیب ایک روایت ہے، میں عرض کرتا چلوں. آپ نے ابا بصیر کا نام سنا ہے؟ ابا بصیر کا نام سنا ہے؟ نابینا تھے. امام کے ایک اور صحابی تھے، اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا ہے، وہ بھی نابینا تھے. عجیب بات ہے، امام کے یہ چند اصحاب ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک نابینا صحابی، ظاہراً ابو ہارون ہے ان کا نام. ابو ہارون پوچھتے ہیں ابا بصیر سے، ابا بصیر تمہیں یہاں پر امام نظر آ رہے ہیں؟ محسوس کیجئے گا، یہاں دو نابینا اگر آپس میں بات کرنے لگیں، فرض کریں کہ چاند نکلا ہے، ایک کہہ رہا ہو کہ ہاں نکل گیا، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں دکھ نہیں رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ دو اندھے کسی چیز کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں فلاں پہ دو چار لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک اندھا دوسرے سے کہے تو آپ ہنسیں گے اس کے اوپر. لیکن عجیب بات ہے، ایک اندھا دوسرے سے کہہ رہا ہے، ابا بصیر بھی اندھے ہیں، ابو ہارون بھی اندھے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ابا بصیر تمہیں مولا نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں بھی اندھا ہوں تم بھی اندھے ہو، کیسی بات کر رہے ہو، بلکہ جواب دیا فکیف لا ارا،
کیسے نظر نہ آئے؟ اس لیے کہ ہر ایک کائنات کے ذرے ذرے پر امام کا سایہ ہے. یعنی امام ایک ایسا نور ہے کہ جسے ہم کائنات کے ہر ذرے میں دیکھتے ہیں. ہاں مجھے نظر آ رہے ہیں. کہاں سے نظر آ رہے ہیں؟ وہ جو بینا تھے، جن کی آنکھیں دیکھ سکتی تھی، وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ابا بصیر دیکھ رہے ہیں. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ امام کو دیکھنے کے لیے ظاہری نظروں کی ضرورت نہیں ہے، دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے. دل کی آنکھوں کا. تو کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں ظاہری آنکھیں دکھاتی ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں بصیرت دکھاتی ہے. اب ابن زیاد اور بی بی زینب کے دیکھنے میں یہی فرق تھا. ابن زیاد ظاہری طور پر سید الشہداء کی شہادت کے بعد یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم نے حسین کو ہرا دیا. یہ نگاہ بصارت تھی. زینب بصیرت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی کہ جہاں تو نے شہید کیا ہے وہیں حسین کی جیت کا قلعہ تعمیر ہونے والا ہے. ابن زیاد گھوڑوں سے پامال شدہ لاشوں کو دیکھ رہا تھا. حسین ان لاشوں کے پامال ہو جانے کے بعد انسانیت کو پامال ہونے سے بچا لینے والے حسین کی شخصیت کو دنیا میں ابھرتے ہوئے سورج کی طرح دیکھ رہی تھی. وہ سمجھ رہا تھا حسین تنہا ہو گئے. زینب دیکھ رہی تھی کہ 1400 سال کے بعد ایک زمانہ آئے گا جب دنیا میں کوئی علاقہ، کوئی قریہ، کوئی شہر، کوئی گلی، کوئی کوچہ ایسا نہ ہوگا جہاں سے یا حسین کی صدا نہ آئے. یہ ہے کہ حسین جانے رسالت مار زندہ باد. حسین جانے رسالت مار زندہ باد. حسین جانے رسالت مار زندہ باد. خدا کی دین، خدا کی کتاب زندہ باد. اور جیسے لے کے اب تک نبی کا نام تیرا ہوا ہے اور نہ ہوگا. جواب زندہ باد. ملک حسین کی چوکھٹ پہ سر جھکائے ہیں پر انقلاب پر سے انقلاب زندہ باد. حسین جانے رسالت بہت زندہ باد. حبیب نے وہ پیر کی اٹھی پلٹ کے آ گیا پھر سے شباب زندہ باد. ایک منٹ آپ لوگ دونوں ہیں تو صرف دعا مانگتے ہیں میرا حسین کے لیے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. اے غریب ابو السلوان، اللہم صلی علی محمد. اس عزم کو مولا سلامت رکھے. عزیزو، یہ جو کہا گیا کلو یوم عاشورہ کلو اردن کربلا، یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کل کے حبیب کو جوان کیا ہو. فرش عطا پہ جو آ جاتا ہے پروردگار کی عطا سے وہ جوان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہی مرحلہ تھا کہ زینب کیا دیکھ رہی تھی، ابن زیاد کیا دیکھ رہا تھا. ابن زیاد ظاہری طور پر سکینہ کے رخساروں پر تماچوں کو دیکھ رہا تھا، تازیانوں کے نشان کو دیکھ رہا تھا، شور و غل کی ڈھول تاشے باجے کی آواز کو دیکھ رہا تھا اور اپنی فتح کا انہیں اعلان سمجھ رہا تھا. زینب مسجدوں کے میناروں سے آنے والی نسلوں میں ہونے والی اذان کی آواز کو سن رہی تھی اور آواز دے رہی تھی. ہر اذان کی آواز رخ باطل پر ایک تماچا بنے گی، حسین کی جیت کا اعلان کرے گی. یہ ڈھول تاشے کی آواز کو سمجھ رہا تھا کہ ہماری یہ فتح کا اعلان ہے. اور زینب بصیرت کی نگاہوں سے آنے والی حسینی نسلوں کو دیکھ رہی تھی جن کی لبیک یا حسین کی آوازیں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ حسین آج بھی ہم کھڑے ہیں، تم تنہا نہیں ہو.
زینب اس کو دیکھ رہی تھی. یہ دیکھ رہا تھا کہ تنہا حسین حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کر رہا ہے اور کوئی نہیں ہے جو جواب دے. زینب دیکھ رہی تھی کہ آواز 61 ہجری میں ضرور بلند ہوئی، لیکن اس کے بعد ہر سال ہر ایک مرحلے پر عاشقان حسینی کا ایک سیلاب ہوگا جو کہیں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور جتنا جتنا وہ زور سے کہیں گے لبیک یا حسین، اتنا ہی یزیدیت کے قلعے میں ایک لرزہ پیدا ہوگا. تو لبیک یا حسین کو یہ مت سمجھنا کہ ہم صرف لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ لبیک یا حسین یزیدیت کے قلعے کو مسمار کرنے والے ایک بلڈوزر کا اثر کرتا ہے. آپ دیکھیں کسی کو کہیں آج کل تو بہرحال فضائی عجیب و غریب ہے، ڈھانے گرانے کا ماحول ہے تو اس میں بلڈوزر ضرورت پڑتی ہے، اور زینب ہمارے حوالے ایک ایسا بلڈوزر کر گئی کہ جو ظاہری طور پر کہیں نظر نہیں آتا، بس ایک نعرہ ہے لبیک یا حسین، یزیدیت خود ہی دم توڑ دیتی ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. سلامت رہیں. اب عجیب مرحلہ ہے جب یہ جملے اس نے کہے اور کہا کہ تمہارے بھائی کو، تمہارے گھر والوں کو کیسے ہم نے شہید کیا. تو جملہ سنیں، ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل قد بردوا الی مضاجعہم. عجیب گفتگو کی ہے جناب زینب نے اس منزل پر کہ تم یہ کہتے ہو تم نے قتل کیا. نہیں، یہ وہ قوم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تقدیر میں پروردگار نے شہادت کو لکھ دیا تھا. تو نے کچھ نہیں کیا ہے، ان کی تقدیر میں پروردگار نے شہادت کو لکھ دیا تھا. اور شہادت وہ مرحلہ ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو بقا کی ان منزلوں تک لے کے چلا جاتا ہے جہاں پروردگار کا پہرا ہے. خبردار انہیں مردہ نہ سمجھنا، یہ زندہ ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ قرآن کا پہرا ہے. تو خبردار یہاں پر زینب آواز دے رہی ہیں، یہ مت سمجھنا کہ تو نے انہیں ہلاک کر دیا. نہیں، پروردگار نے ان کی تقدیر میں شہادت لکھی تھی. شہادت کے ذریعے سے یہ ایسی حیات جاویدانی پا گئے کہ اللہ کی جانب سے انہیں رزق مل رہا ہے. قد بردوا الی مضاجعہم. اور یہ وہ شہداء ہیں جو اپنے پیروں سے چل کر اپنے مقتل کی طرف گئے. پھر آواز دیتی سیجمع اللہ بیننا و بینکم. اور یاد رکھ ایک دن وہ آئے گا جب تجھے بھی قبر سے نکالا جائے گا، ہمیں بھی نکالا جائے گا. اس دن دیکھنا کہ جیت کس کی تھی. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے، اس جملے کو آپ محسوس کریں. بھرے دربار میں آواز دی سکلت کا ام کا یبن مرجانہ. اے مرجانہ کے بیٹے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. وہ عجیب مرحلہ ہے عزیزو کہ جو اس کا باپ ہے زیاد بن ابی، ابن زیاد کا جو باپ ہے زیاد بن ابی، اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے باپ کا پتہ نہیں، اس لیے کہتا ہے زیاد بن ابی یعنی اپنے باپ کا باپ. تو اس کا بیٹا ہے جو اپنے باپ کا باپ، جو اپنے باپ کا بیٹا ہے. زیاد بن ابی جو اپنے باپ کا بیٹا ہے، اور اس کا باپ کون ہے یہ نہیں پتا. تو بی بی نے چونکہ باپ کا پتہ نہیں ہے خاص طور پر ماں کا تذکرہ کیا کہ پہچان سکلت کا ام کا، سکلت کا ام کا یبن مرجانہ، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یبن مرجانہ، مرجانہ اس کی ماں کا نام لیا.
اور بھرے دربار آواز دی کہ پہلے تو اس داغ کو اپنے دامن سے دھو لے جو تیری ماں نے تیرے دامن کردار پہ لگایا ہے. اس کو دھو, اس کے بعد اس سے خطاب کرنا تو تطہیر کے سائے میں پروان چڑھی ہے. اس کے بعد, اور یہ مرحلہ صرف یہاں تک کا نہیں ہے, بلکہ عزیزوں جب یہی زینب یزید کے دربار میں پہنچی ہے, اب ایسا نہیں ہے کہ عزم اور استقلال میں کوئی کمی آ گئی. یزید کے دربار کے سلسلے سے علماء نے لکھا کہ 7 صحن تھے. جب آپ داخل ہو اس دربار میں 7 صحن, اور 7 صحن ایسے ہرے گرین پتھر اس میں لگے ہوئے جو چمک رہے ہیں, سونے اور چاندی کا کام ہوا, اور ہر طرف کرسیاں. ہر ایک دالان سے انسان جب گزرتا تھا تو ہیبت طاری ہوتی تھی, ہیبت طاری ہوتی تھی. اور زینب جو اسیر ہے, جو رسن بستہ ہے, جو 3 دن کی بھوکی اور پیاسی ہے, اسے ان دالانوں سے گزار کر یزید وہاں تک لے کے آنا چاہتا تھا کہ جہاں 700 کرسی نشینوں کے درمیان میں ذلیل کرے. لیکن جو گفتگو کی ہے زینب نے, اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء, اے یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اسیر کرنے کے بعد تو نے زمین و آسمان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے, تو یہ سمجھتا ہے. یزید, اب جملہ سنیے گا جناب زینب کا, تو یہ سمجھ رہا ہے تو نے بڑی کامیابی حاصل کر لی, کیدک وناصب جہدک وسعیک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید, جتنی نیرنگی چالیں, جتنے فریب کے تیر تیرے ترکش میں ہیں انہیں استعمال کر لے, جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے. عزیز سوچے حکومت کہاں سے کہاں تک ہے یزید کی, کہاں سے کتنی بڑی سلطنت کا مالک یزید, جس کے سامنے درہم و دینار کی جھنکاروں میں کہیں مفسر بک رہے تھے, کہیں مورخ بک رہے تھے, کہیں صحابی بک رہے تھے. وہاں پہ زینب یزید کے سامنے نہ صرف اعلان کر رہی ہے اپنی فتح کا, بلکہ یزید کو چیلنج کر رہی ہے. عجیب منزل ہے. کہاں پہ چیلنج کر رہی ہے؟ جہاں اب زینب کے سامنے اس کا بھائی نہیں ہے, پرچمدار کربلا بھی نہیں, علی اکبر بھی نہیں, سید الشہداء بھی نہیں, عزم زینب آواز دے رہا ہے. یہی لبیک یا حسین کی طاقت ہے. جب انسان محبت حسین کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے تو یہ محبت اتنی جرأت دے دیتی ہے کہ وقت یزید کتنی طاقت کیوں نہ رکھتا ہو, جب یہ محبت میں ابال آتا ہے تو انسان حقیقت شناس ہو جاتا ہے, اور وہی بات کہتا ہے جو محبت حسین کا تقاضا ہے. حق کو حق کہتا ہے, باطل کو باطل کہتا ہے. اور یہاں پر کھڑے ہو کر آواز دی کد کیدک وسعیک, یزید جتنی کوششیں کرنا چاہے کر لے, وسعیک, جتنے تیرے وجود کے اندر طاقت ہے اس طاقت کو استعمال کر لے. اب جملہ سنیے گا, واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا, خدا کی قسم نہ ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے ذکر کو ختم کر سکتا ہے. یزید یہی تو سمجھ رہا تھا, سب ختم کر دیا. عزیزوں, میں آج ان مفتیوں سے کہوں گا جب یہ ماہ عزا آتا ہے تو بدعتوں کے فتوے دیتے ہیں اور اس عزاداری کو نشانہ بناتے ہیں. اے بدبختوں, کل 61 ہجری میں بھرے دربار جب 700 کرسی نشین بیٹھے تھے, زینب تنہا تھی, تب یزید کچھ نہ بگاڑ سکا. تو آج تو کریے کریے میں حسینی ہے, گلی گلی میں حسینی ہے, کوچے کوچے میں حسینی ہے, ہر ملک میں حسین کا پرچم, ہر گلی میں حسین, ہر کوچے میں حسین, ہر گھر میں حسین. لا فتح الا لله سيف الله ذو الفقار. نعرہ
ہر دور کے یزید کو چیلنج ہے زینب کا کہ جو کرنا چاہو کر لو. اور یہ صرف کل کے یزید کا حال نہیں، ابھی اس نئی نسل نے دیکھا ہے. کچھ ہی سال پہلے ایک وقت کا یزید اٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں ان روزوں کو منہدم کر دوں گا. اور آج بھی وہ گولیوں کے نشان باقی ہیں، وہ گولیوں کے نشان تو باقی ہیں، لیکن اس کے وجود کا پتہ نہیں کہاں گیا. اور تاریخ نے دیکھا کہ حسین کو مٹانے والا کیسے مٹا، گٹر سے نکال کے لایا گیا. بڑا صاحب اختیار بنتا تھا کہ حسین کو مٹائے گا. اسے اتنا بھی اختیار نہیں رہ گیا کہ اس کی شناخت کو ظاہر کرنے کے لیے جب اس کے منہ کو کھولا گیا تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے آپ بند کر لیتا. اتنا محتاج بنا دیا، اتنا محتاج بنا دیا. آپ نے دیکھا ٹی وی اسکرین پر وہ کلپس بھی موجود ہیں، جب اس کی شناخت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کے دانتوں کا معائنہ کرنے کے لیے منہ کھولا گیا تو کھلا ہوا منہ یہ بتا رہا تھا اے زینب کیا کہہ گئی 61 ہجری میں. سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب. بس عزیزوں، یہ کربلا ہمیں درس دیتی ہے کہ محبت حسین جب انسان کے وجود کے اندر آ جائے تو اب لبیک کی جب منزل آتی ہے تو قصر ستم ڈھانے لگتا ہے، ڈھہنے لگتا ہے. اب تخت کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، دراریں پڑ جاتی ہیں، ہلنے لگتا ہے. اور سلاطین وقت کو یہی تو احساس مارے ڈالتا ہے کہ کیسی قوم ہے جس کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے کیا، لیکن ہر گزرنے والا سال اس کے جوش میں اور اضافہ کر کے چلا جاتا ہے. کہیں بم پھٹتے ہیں، کہیں گولیاں چلتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے اگلے سال اب یہ سب خاموش ہو جائیں گے، لیکن ہر سال یہ لاشیں اٹھانے کے بعد اور پرجوش انداز میں نکلتے ہیں. یہ دعائے زینب ہے، یہ دعائے زینب ہے. یہاں ہم موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ یہ کربلا موت کے اندر وہ مٹھاس پیدا کر دیتی ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے. بس عزیزوں، آج 7ویں محرم کی شب آ گئی، کل سے بندش آب ہے. یعنی کیا مطلب؟ کل کے بعد جو دن آئے گا تو سکینہ کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا. اب اصغر پیاسا، اب خیام میں پانی نہیں. عجیب یہ کربلا ہے، بڑی خوبصورت. آپ نے دیکھا کوئی جوان گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر سے باہر کوئی جوان نکلتا ہے تو ماں یا باپ اس کے تعویذ باندھتے ہیں، اور خاص طور پر ماں، بیٹا یہ تعویذ اپنے بازو سے الگ مت کرنا. تعویذ کیوں باندھا جاتا ہے؟ یہ زندگی کی امید ہوتا ہے. اس تعویذ کے سہارے ایک ماں یہ سوچتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے سے بلاؤں کو دور کر دیا. کہیں پر آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں تعویذ موت کی آغوش میں جانے کے لیے باندھا جائے؟ کہیں ایسا نہیں ہوتا. یہ صرف کربلا ہے.
یہاں تعویذ اگر ہاتھ میں باندھا جاتا ہے تو زندگی کے لیے نہیں، موت کے لیے۔ بعزیزو عجیب مرحلہ ہے۔ اس تعویذ کو دیکھیں جو قاسم کے بازو پر بندھا تھا، تعویذ اس لیے نہیں تھا کہ سید الشہداء کی ہمراہی کے لیے امام حسن مجتبیٰ نے یوں باندھ دیا ہو کہ جب تک یہ تعویذ رہے گا قاسم تم محفوظ رہو گے، نہیں۔ قاسم یہ تعویذ اس لیے ہے کہ تمہیں زخم کھانا ہے، قاسم یہ تعویذ اس لیے ہے کہ تلواروں کی ضربوں کو اپنے جسم پر تمہیں کھانا ہے اور برداشت کرنا ہے، یہ تعویذ اس لیے ہے کہ تم بچو نہ بچو دین محمد باقی رہ جائے۔ بس عزیزو، میں نے یہاں تک آپ کو زحمت دی، اب بڑی توجہ سے سنیے گا کہ مصائب اس شخصیت کے ہیں جو یتیم ہے۔ گھر میں اگر کوئی یتیم ہوتا ہے تو ہمارے یہاں یہ شرف اور یہ فضیلت ہم نے اہل بیت سے حاصل کی ہے کہ اگر کسی گھر میں انسانی ویلوز ہیں، بھائی ہے اور وہ سرپرستی کر رہا ہے اپنے بھائی کے بچوں کی، تو اپنے بچوں کو گھر میں کچھ بھی ہو، کھانے پینے کی چاہے چیزیں ہوں یا کپڑے لتے ہوں، وہ بعد میں دیتا ہے، یتیم کو پہلے دیتا ہے۔ تو کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ حسین نے قاسم کو احساس یتیمی ہونے دیا ہو؟ کہیں پر احساس یتیمی نہیں ہونے دیا۔ ہاں، جب منزل آ گئی کربلا کی تو اس منزل پر جب محضر شہادت پڑھ کے سنایا تو شاید اس مرحلے پر قاسم کو احساس ہوا ہو کہ شاید میرا مولا اسی لیے مجھے اپنے اس محضر میں شامل نہیں کر رہا ہے کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، اور یتیم اپنی ماں کا تنہا سہارا ہوتا ہے۔ اس منزل پر سر کو اٹھایا جناب قاسم نے، اور روتے ہوئے جب محضر شہادت تمام ہو گیا تو آواز دی، چچا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے۔ گریا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو دیکھا، پوچھا کیف الموت عندک، میرے لال موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ شاید اشقیا تک یہ بات پہنچ گئی کہ موت قاسم کے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے، اسی لیے انہوں نے وہ کیا جو کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ بس تو ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی، قاسم بیٹا تم بھی شہید ہو گئے، اور جھولے میں سونے والا اصغر بھی۔ قاسم تڑپ گئے، چچا کیا اشقیا خیمے میں داخل ہو جائیں گے؟ غیرت قاسم کو دیکھو، غیرت بنی ہاشم۔ نہیں، میں اپنے نہنے شیرخوار کو خود لے کے جاؤں گا۔ بس یہ گفتگو ہو گئی، اب شب عاشور آئی، دل یہ کہتا ہے کہ ایک بیوہ ماں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا ہوگا، قاسم کل روز قربانی ہے، خبردار ایسا نہ ہو کہ علی اکبر پہلے چلے جائیں، قاسم ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ بھئی یہی وجہ ہے جب روز عاشور آیا اور قاسم پہنچے ہاتھوں کو جوڑ کے، مولا مرنے کی اجازت دے دو، تو امام اجازت نہیں دیتے، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، کیسے اجازت دے دوں؟ اجازت نہیں ملی۔ آئے قاسم، آ کر خیمے میں بیٹھ گئے۔ انسان جب بہت بڑی مصیبت اس کے دل پہ پڑتی ہے، کس سے کہتا ہے؟ اپنے باپ سے کہتا ہے، باپ نہیں ہے۔ 3 سال کے تھے قاسم، جب قاسم نے دیکھا کہ باپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے، اس کے بعد سے کوئی ایسا موقع نہیں آیا
کہ قاسم کو احساس تنہائی ہوا ہو، لیکن آج ضرور ہوا۔ تو اپنا سر اپنے دونوں زانوؤں میں نہڑا کے بیٹھ گئے قاسم، گریا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کسی کا ہاتھ بازو پہ آیا، ماں، اماں، ہاں بیٹا کیا ہوا؟ آقا اجازت نہیں دیتے۔ بچہ تھا نا، 3 سال کا بچہ تھا جب بازو پہ تعویذ بندھا تھا۔ ماں نے شاید یاد دلایا ہو، قاسم ذرا تعویذ تو کھولو۔ تعویذ کو کھولا، پڑھا، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ دوڑتے ہوئے آئے بھائی کے پاس، بھائی نے تحریر کو دیکھا، بھائی کی نظروں میں بھائی کا چہرہ آ گیا۔ 2 بھائی مدینے کی گلیوں میں رسول کے ساتھ، کبھی رسول کے دوش پہ حسن، ادھر حسین، کبھی پشت رسول پر، کبھی مسجد نبوی میں، یعنی ہر ایک منزل ایک بھائی ان تحریر کی سطروں کے درمیان اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہے۔ حسین کی آنکھوں سے زار و زار آنسو رواں ہیں۔ عجیب منزل ہے۔ شاید یہی مرحلہ ہے کہ ایک شاعر نے آواز دی، قاسم، قاسم، تم جنگ کی اجازت کو یوں نہیں مانگنا کہ تم کہو کہ مجھے اجازت دے دیجئے۔ قاسم، رضائے جنگ زبانی نہ مانگیے، بھائی کو اپنے بھائی کی تحریر چاہیے۔ بس تحریر آئی، اب جملے کیا تھے؟ یا بنیا، میرے لال، اذا کان عمک الحسین فی کربلا واحاطت بہ الاعداء، میرے لال جب تمہارا چچا کربلا میں تنہا ہو جائے اور دشمن اسے گھیر لے، فلا تترک البراز، اے بیٹا تو جنگ کرنے میں تعامل نہ کرنا، لأعداء اللہ و اعداء رسول اللہ، اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے میں تعامل نہ کرنا، رکنا نہیں، اپنے ماموں اپنے چچا پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اور اس کے بعد کا جملہ بہت عجیب ہے، وَلَمَّا نَهَاكَ عَمُّكَ الْحُسَيْنِ، اور اگر دیکھو کہ تمہارا چچا تمہیں مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، اعوذ ہو، اتنی بار پلٹ کے آنا، اتنی بار پلٹ کے آنا، حتی تستاذن، یہاں تک کہ اجازت دے دے۔ عجیب منزل ہے، حسین کے پیروں میں زنجیر ڈال دی حسن نے، یعنی حسین کو پتا ہے اگر اجازت نہیں دوں گا اتنی بار آئے گا، اتنی بار آئے گا، شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ایک مرتبہ حسین کیا کرتے، اپنے بھتیجے کو اپنے کلیجے سے لگا لیا، کلیجے سے لگایا۔ اب مقتل کا جملہ ہے، فلم یزل یتقبل یدا، ایک مرتبہ یہ 13 سال کا جوان اٹھا، اپنے چچا کے ہاتھوں کو لیا، کبھی ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتا ہے، اور ایک بوسہ لیتے لیتے ایک مرتبہ بھتیجے نے اپنے آپ کو چچا کے قدموں میں گرا دیا، تو حسین مجبور ہو گئے، بھتیجے کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، اب تاب نہ رہ گئی، فغشی علیہما، غش کھا کے گر پڑے۔ بازی تو ختم کر دی میں نے بھائی، غش کھا کے گر پڑے۔ عزیزو، جب کوئی غش کھاتا ہے افاقہ کے لیے پانی کے چھینٹے ڈالے جاتے ہیں۔ قاسم نے غش بھی کھایا تو کب کھایا؟ جب خیمے میں پانی نہیں ہے۔ عزیزو، شاید دل کہتا ہے بیویاں کھڑی ہو گئی ہو، احاطہ کر لیا ہوگا، ارے غربت حسین پہ آنسو بہائے ہوں گے، سکینہ کے آنسو، رباب کے آنسو، ام کلثوم کے آنسو، زینب کے آنسو، ارے رخساروں پہ گرے ہوں گے۔ حسین نے آنکھیں کھولی، قاسم نے بھی آنکھیں کھولی۔ ایک مرتبہ حسین نے لیا، اٹھو قاسم، ارے زینب کو بلایا، اب قاسم کو ایسے سجایا ہے حسین نے، کسی کو نہیں سجایا۔
مستحب ہے کہ کسی کو اگر کفن دیا جائے اور میت مرد کی ہو تو امامہ اس کے سر پر ہو اور امامے کے دونوں سرے سینے پہ ڈال دیے جائیں۔ عزیزو، راوی کہتا ہے حسین نے قاسم کو لیا، سر پہ امامے کو رکھا، دونوں سروں کو سینے پہ ڈال دیا۔ اے مولا، یہ تو مستحب ہے میت کے لیے، شاید حسین آواز دے، ہاں ہاں، ارے اس میت کے لیے کہ جسے کفن دیا جائے میں آواز دوں گا، اے میرے لال، حسین اتنا مجبور ہے، کفن تو نہیں دے سکتا، ارے زندگی میں کفن دے۔ جزاکم ربکم، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ ایک عجیب کام کیا، جب قاسم آگے بڑھے، ایک مرتبہ کا ٹھہرو بیٹا، قاسم کے پیرہن کو گریبان سے چاک کر دیا۔ کسی نے کہا یہ کیوں کیا؟ کہا یہ علامت ہے کہ قاسم یتیم ہے۔ عزیزو، یہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ قاسم کو جب رخصت کیا ہے تو پسر سعد کہتا ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے خیمہ حسینی سے کوئی چاند کا ٹکڑا نکل رہا ہو۔ عزیزو، یوم فروا کا چاند تھا، نکلا، میدان کارزار میں پہنچا، حملہ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ حملہ کرتے جاتے ہیں قاسم، ارے دشمنیں پسپا ہوتی جاتی ہے۔ ایک شقی نے کہا ابھی اس نوجوان کو اور ایک اس کی ماں کو اس کے غم میں بٹھاتا ہوں، یہ کہہ کے قاسم کی سر پہ اب جو تلوار کا وار کیا۔ عزیزو، قاسم سمجھ نہ سکے، آواز دی یا اماں، میرا سلام قبول کیجئے چچا۔ حسین نے ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھا، اے عباس اٹھو، میرے بھائی کی نشانی، ارے زخموں پہ زخم کھا کے آواز دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ اب جو عباس، اب جو حسین چلے، دشمن نے پہلی بار دیکھا عباس اور حسین اور ایسے آ رہے تھے جیسے کوئی شکاری باز اپنے شکار کی طرف جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ارے لشکر نے دیکھا، ارے یہ کیا ہو گیا، حسین آ رہے، عباس آ رہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے ادھر۔ بی بی ان آوازوں پر جزا دیں گی، پروردگار رحمت نازل کرے۔ بی بی آؤ دیکھو کیسے جوان گریا کر رہے ہیں، یہ اپنے غموں کو بھول کے تمہارے جوان پہ گریا کر رہے ہیں۔ بی بی کو ایک غم نہ دینا، پروردگار سے آپ اگر دعا کرے گی تو آج انحراف کا دور ہے، مادیت کا دور ہے۔ بی بی، یہ جوان اپنے وجود کے اندر علی اکبر کا جذبہ لے کے آئے ہیں، بی بی ان کی حفاظت کرنا۔ بازی تو دو جملے میں نے مجلس کو ختم کر دیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ دل کہتا ہے جب بھی کوئی ٹاپ پڑتی ہوگی، آواز آتی ہوگی چچا چچا چچا۔ ایک مرتبہ حسین پہنچے، ارے لشکر کو جھاٹا، اب مقتل کا جملہ ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی عزن علیہ انت دو، اے میرے قاسم، حسین کے لیے بہت سخت ہے کہ تو پکارے حسین نہ آ سکے اور جب پہنچے تو کوئی فائدہ نہ ہو۔ اب مقتل کا جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، فوضع صدرہ علی صدرہ، قاسم کے سینے کو لیا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ عزیزو، اس سینے کو سینے سے لگا کے اب جو چلے تو راوی کہتا ہے قاسم کے پیر زمین پہ قد دیتے جا رہے تھے۔ خیمے میں پہنچے جہاں اکبر کی لاش تھی، قاسم کی لاش کو رکھا۔ اب مقتل خاموش ہے، شاید ماں آ گئی ہو، اے میرے لال، ارے تم نے سرخرو کر دی
کیا، شاید بقی کا رخ کیا ہو، اے میرے والیو وارث، ارے بیٹے کی شہادت قبول ہو۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔